الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا هو الذي أرسل رسوله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ہستی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا. اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ان گنت تعداد میں محسن انسانیت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی، اور بے شمار احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کے ایک اور جمعے کا اضافہ فرما دیا. آج کا میرا موضوع سخن قرآن اور احادیث کی روشنی سے جنت کے نظارے پیش کیے جائیں گے. اللہ سے درد دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے خاص کرم سے جنت کے نظارے جنت میں بھی نصیب فرمائے. جنت کے قرآن مجید میں بہت سارے نام آئے ہیں. جنت کو دار السلام بھی کہا گیا. قرآن مجید میں جنت کو دار المتقین بھی کہا گیا، سلامتی کا گھر، متقین لوگوں کا گھر. اور جنت کو قرآن مجید میں دار القرار بھی کہا گیا کہ یہ عارضی ٹھکانہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. اور جنت کو قرآن مجید میں مقام امین بھی کہا گیا، امانت والا مقام. اور دار الآخرہ بھی کہا گیا. جنت کو جنت عدن بھی کہا گیا، جنت الفردوس بھی کہا گیا، اور جنات النعیم بھی سے نام دیا گیا. قرآن مجید مختلف جگہوں میں سورہ یونس اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور دوسری سورہ نحل میں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ.
وقیل للذین اتقوا پرہیزگاروں کو کہا جائے گا ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا قالوا خیرا للذین وہ کہیں گے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کی ولدار الآخرۃ خیر اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے ولنعم دار المتقین پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ مومن میں فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع دنیا کی زندگانی ایک عارضی ساز و سامان ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے۔ اور سورہ دخان میں فرمایا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ان المتقین بے شک متقی لوگ پرہیزگار لوگ فی مقام امین امین جگہ پہ آئیں گے امانت والی جگہ پہ آئیں گے فی جنات وعیون باغات میں آئیں گے چشموں میں آئیں گے۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بن گئے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور دوسری صورت میں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار جنات عدن کہا گیا سورہ واقعہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ قرآن میں بکھرے پڑے ہیں۔ ایک دن یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے پیغمبر میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیجئے۔ کہتا ہے یہ بتائیے جس وقت آسمان اور زمین کا نظام عدل بدل ہو جائے گا اس وقت لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس وقت لوگ اندھیرے کے اندر پرصراط کے نزدیک کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ اور پرصراط کو سب سے پہلے جو لوگ کراس کریں گے اس سے گزریں گے وہ لوگ ہوں گے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور اس کے بعد میری امت کے وہ فقراء وہ غریب لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہوگی، فقیری کے عالم میں زندگی گزاری ہوگی، اور جن فقراء سے ناز و نعم میں پلنے والی عورتیں نکاح کرنا معیوب سمجھتی ہوں گی دنیا میں، یہ مہاجرین کے بعد پل صراط کو کراس کریں گے۔ عبداللہ ابن سلام کہتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے جنت میں اللہ سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کرے گا؟ آقا فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلا کھانا، پہلی میزبانی جنتیوں کو رب کائنات مچھلی کے جگر کا گوشت کھلائیں گے، اور وہ مچھلی حوض کوثر میں تیرتی ہو۔ تیسرا سوال اس کے بعد کون سا کھانا دیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد جنت میں چرنے والے بیل کا گوشت کھلایا جائے گا۔
चौथा सवाल, उसके बाद पानी कौन सा पिलाया जाएगा? आका फरमाते हैं जन्नत में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है, सलसबील का पानी पिलाया जाएगा। जब ये सवाल मुकम्मल हो गए, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आका सहाबा से फरमाते हैं मेरे परवानों, मुझे उम्मीद है कि जन्नत का चौथाई हिस्सा मेरी उम्मत का होगा। फकब्बरना, सहाबा फरमाते हैं हमने अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर कहा। आका फरमाते हैं अर्जु अन तकूना सुलुसल जन्ना, मुझे उम्मीद है कि अब तुम चौथाई नहीं बल्कि जन्नत का तिहाई हिस्सा होगे। फकब्बरना, हमने फिर अल्लाह की बड़ाई बयान की। आका फरमाते हैं अर्जु अन तकूना निस्फा अहलिल जन्ना, मुझे उम्मीद है अब मेरी उम्मत जो है आधी जन्नत मेरी उम्मत की होगी। फकब्बरना, हमने तकबीर बयान की, अल्लाह इस आधी जन्नत में आधी उम्मत में हमें भी शरीक फरमा दे। हमने तकबीर बयान की। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह वादनी रब्बी, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ एक वादा किया है, युदखिला मिन उम्मतिका सबऊना अल्फन ला हिसाबा अलैहिम वला अजाबा, कि तेरी उम्मत में से 70,000 आदमियों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर। आका फरमाते अल्लाह ये तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। दूसरा हुक्म आया, आका फरमाते मा कुल्ली अल्फिन सबऊना अल्फन, मैंने कहा अल्लाह ये तो बहुत थोड़े। रब्बे कायनात फरमाते हैं अगर ये थोड़े हैं तो हर 1000 के साथ 70,000 को ज़रब दे दो, हर 1000 के साथ 70,000 को ज़रब देते जाओ, ये तकरीबन 4 अरब इंसान बनता है जो उम्मत मुहम्मदिया का बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा। आका फरमाते हैं अल्लाह मैं गिनतियों से राजी नहीं होता, ये गिनतियां बहुत थोड़ी है, ये तो 1 सदी की मार है, 1 सदी में 4-5 अरब आदमी गुजर जाता है, कितनी सदियां हो गई। रब्बे कायनात की तरफ से तीसरा हुक्म आया। आका फरमाते हैं वसलासा हसियास रब्बी, रब्बे कायनात फरमाने लगे मेरे महबूब अगर आप गिनतियों से राजी नहीं होते, मैं अल्लाह आलम माशर में 7 आसमानों को और 7 जमीनों को अपनी एक हथेली में लपेट कर गेंद की तरह उछालूंगा और कहूंगा लिमनिल मुल्कल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है। मैं अल्लाह 3 चुल्लू भर के तेरी उम्मत के बगैर हिसाब के जन्नत में डालूं। अल्लाह चुल्लू के किसी हिस्से में हम गुनाहगारों को भी शामिल फरमा। आका फरमाते हैं रब्बे कायनात ने तमाम जन्नतों को कुन कह के बनाया, लेकिन जब जन्नत आदन की बारी आई तो रब्बे कायनात ने जन्नत आदन को अपने हाथ से बनाया और अपने हाथ से दरख्त लगाए। उसके बाद रब्बे कायनात फरमाते हैं ए जन्नत कुछ बोल। अब जन्नत बोलना शुरू करती है क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। आका फरमाते हैं जन्नत के अंदर 120 सफ़े लगेंगी, 120 सफ़े, और 120 सफ़ों में 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। 1,24,000 उम्मतें होंगी, 1,24,000 उम्मतों में अकेली मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। बाकी
40 صفیں 1,24,000 امتوں کی. ہر نبی کو حوض دیا جائے گا. ہر نبی فخر کر رہا ہوگا کہ میرے حوض پہ زیادہ میرے امتی ہیں، لیکن جلالت والے رب کی قسم میرے حوض کوثر پہ سب سے زیادہ ہو. 120 صفوں میں سے 80 صفیں آقا فرماتے ہیں میری امت کی ہوگی. ابن کثیر نے 2 دوستوں کی گفتگو اپنی تفسیر میں نقل کی ہے کہ دنیا میں 2 دوست تھے، دونوں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے محبت. محدثین نے لکھا ہے آقا فرماتے ہیں جنت کے اندر کچھ محلات ایسے ہوں گے، کچھ جنتیوں کے گھر ایسے ہوں گے جو دوسرے محلات کی نسبت زیادہ چمک رہے ہوں. جنتی پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ان کے محلات کیوں زیادہ چمک رہے ہیں؟ تو جنتی جب پوچھیں گے فرشتے جواب دیں گے المتحابون فی اللہ، یہ ان لوگوں کے محلات چمک رہے ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. کسی طمع کی وجہ سے محبت نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے محبت نہیں، کسی غرض کی وجہ سے محبت نہیں، بلکہ دینی بھائی سمجھ کے، اپنا ہم مسلک سمجھ کے، ہم جماعت سمجھ کے، ہم عقیدہ سمجھ کے، ہم مذہب سمجھ کے آپس میں محبت کرتے تھے. آج ان کے محلات چمک رہے. آقا فرماتے ہیں 2 مومن جو دنیا میں دوست تھے، خلیلان مومنان و خلیلان کافران، 2 دوست مومن ہوں گے، مومن 2 دوست، اور 2 دوست کافر ہوں گے. فتوفی احد المؤمنین، ایک مومنوں میں سے ایک مومن فوت ہو جاتا ہے. وبشر بالجنہ، بنی اسرائیل کا واقعہ، جب ایک دوست فوت ہو گیا تو رب کائنات نے اسے کہا کہ لدخل الجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب کائنات نے جنت کا داخلہ دے دیا. جب جنت میں پہنچا فذکر خلیلہ، اگر دین کی بنیاد پہ پیار ہوگا تو دوست جنت میں بھی یاد رکھے گا، دنیا میں بھی یاد، جنت میں بھی یاد رکھے گا. فذکر خلیلہ، اپنے دوست کو یاد کرے گا. فقال، اپنے ہاتھوں کو جنت میں اٹھا لے گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور کہتے اللہم ان فلانا خلیلی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا فلانا دوست ہے. کان یامرنی بطاعتک، میں بے نمازی تھا اس نے مجھے نماز پہ لگایا، میں بد عقیدہ تھا اس نے میرا عقیدہ درست کیا، میں غلط کام کرتا تھا اس نے مجھے سیدھے راستے پہ لگایا. یامرنی بطاعتک وطاعت رسولک، تیری اطاعت پہ لگایا اور تیرے رسول کی اطاعت پہ لگایا. ویامرنی بالخیر، مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا. وینہانی عن الشر، مجھے برائی سے روکتا تھا. وینبئنی انی ملاقیک، اور مجھے کہا کرتا تھا ایک دن تیری ملاقات تیرے داتا کے ساتھ ہوگی، تیرے رب کے ساتھ ہوگی. اللہم فلا تضلہ بعدی، اللہ مجھے تو جنت دے دی ہے، میرے آنے کے بعد اسے گمراہ نہ کرنا. اے اللہ میرے آنے کے بعد دنیا میں اس کو گمراہ، اللہ ہماری محبتیں قائم فرما، ہماری محبت دین پہ قائم فرما، تاکہ ہم جنت میں جا کے اپنے بھائیوں کے حق میں وہاں پہ بھی دعا مانگے. اللہم فلا تضلہ بعدی، اللہ میرے آنے کے بعد میرے دوست کو گمراہ نہ کرنا. حتی تریہ مثل ما اریتنی، اللہ جو انعام مجھے دکھائے گئے ہیں اس کو بھی دکھا دینا. وترضی عنہ کما رضیت عنی، جس طرح مجھ پاپی
پہ اللہ تو راضی ہو گیا، میرے دوست پہ بھی راضی ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں اذهب، میری جنت میں چلا جا، فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا۔ اے میرے بندے میری جنت میں جا کے عیش کر، اگر تجھے پتہ چل جائے تیرے دوست کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے، تو ہنسے گا زیادہ اور روئے گا تھوڑا، بہت خوشیاں منائے گا۔ میں نے جو جس تیری وجہ سے، اس کی وجہ سے تو دین کی طرف آیا، میری ملاقات کی طرف آیا، میں نے اس کے لیے جو تیار کر رکھا ہے تو بہت خوش ہو جائے گا۔ ثم یموت الآخر، آقا فرماتے ہیں وہ دوست بھی ایک دن فوت ہو جاتا ہے۔ فتجتمع ارواحہما، ان دونوں کی روحیں جنت میں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ پھر دونوں کو بلا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیوسنی احدکما، ایک دوسرے کی ذرا میرے سامنے تعریف کر کے دکھاؤ۔ اب پہلا کہتا ہے اللہ نعم الاخ و نعم الصاحب و نعم الخلیل، میرے بڑے بڑے بھائی تھے، میرے سگے بھائی بھی تھے، لیکن اللہ کی قسم میرا بھائی بھی یہی تھا، میرا دوست بھی یہی تھا، میرا رفیق بھی یہی تھا، میرا ساتھی بھی یہی تھا، وَنِعْمَ الْخَلِيلِ، میرا خلیل بھی یہی تھا، میرا ساتھی بھی یہی تھا۔ یہ تعریفیں ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو دوست جو کافر تھے، ایک دوست مر جاتا ہے، مرنے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، 70 زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب جہنم میں جاتا ہے تو کہتے اللہم انا کان فلانا خلیلی، اللہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جو مجھے بری محفلوں کی طرف لایا تھا، میرے آنے کے بعد اس کو ہدایت نہ دینا، میرے آنے کے بعد اس کو ہدایت نہ دینا، جس طرح مجھے جہنم میں ڈالا گیا اس کو بھی جہنم میں ڈالنا۔ ایک دن وہ بھی مر جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو، کہتا ہے بیس الاخ و بیس الصاحب و بیس الخلیل، اللہ یہ برا بھائی تھا، یہ برا ساتھی تھا، یہ برا دوست تھا، یہ برا انسان تھا، اس کی وجہ سے میں برے راستے پہ چلتا رہا۔ اللہ ہماری محبت ایمان کی بنیاد پہ بنا، اسلام کی بنیاد پہ بنا۔ آقا فرماتے ہیں عادت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت، رب کائنات حدیث قدسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں عادت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رات، آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی بشر کے، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی۔ آقا فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں جس شخص کو جنت کے اندر تیر کمان جتنی جگہ مل گئی، بخاری مسلم کی حدیث، آقا فرماتے ہیں پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَوْ اطَّلَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ، آقا فرماتے ہیں لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنت کی خاتون، اگر جنت کی کوئی عورت، اگر جنت کی کوئی حور آسمان دنیا سے جھانک کر دیکھ لے، مجھے جلالت والے رب کی قسم ہے زمین آسمان کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے، زمین اور آسمان کے درمیان والا جتنا خلا ہے یہ خوشبو سے بھر جائے گا، والا نصیفہا،
अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। आका फरमाते हैं इसके सर के ऊपर जो दोपट्टा है, अगर दोपट्टे को वो आसमान दुनिया पे लटका दे, आका फरमाते हैं सारी खलकत लड़ लड़ के हासिल करने के लिए मर जाएगी। वमा फीहा, पूरी दुनिया से बेहतर है, और दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने नेमतें रखी हैं उन तमाम नेमतों से बेहतर। आका फरमाते इन्ना हलल जन्नती याकुलूना व यशरबूना वला यबूलूना वला यतफुलूना वला यमतखितूना वला यतगव्वतूना। कालू फमा बालु तामी या रसूल अल्लाह। फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काला जुशाउन व रशउन का रशइल मिस्की। आका फरमाते हैं जन्नती जन्नत में खाने खाएंगे, जन्नती जन्नत में पानी पिएंगे, और वहां पे कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं होगी, वहां कज़ाए हाजत नहीं होगी, नाक नहीं बहेगी, थूक नहीं गिरेगी। सहाबा अर्ज़ करते हैं फमा बालु तामी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी खाना किधर जाएगा? आका फरमाते हैं जुशाउन व रशउन करशिल मिस्की। खाना खाने के बाद कस्तूरी का डिकार आएगा, कस्तूरी की खुशबू वाला डिकार आएगा, और उससे डिकार तो जहरी तौर पे डिकार होगा, लेकिन उससे कस्तूरी की खुशबू आएगी। आका फरमाते हैं जिस तरह तुम्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, इसी तरह तुम हर सांस के साथ अल्लाह की हम्द बयान करो। काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुनादी मुनादिन, एक फरिश्ता आवाज देगा जन्नत के अंदर, अंतसिहु फला तस्कमु अबदा व अंतहयु फला तमूतु अबदा। एक फरिश्ता कहेगा ए जन्नतियों आज से तुम बीमार नहीं होगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, आज से तुम जिंदा हो, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। वला यबला सियाबुहु वला यफना शबाबू, तुम्हारे कपड़े भी मैले नहीं होंगे और तुम्हारी जवानी भी जायल नहीं होगी। कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से जन्नत के नजारे। अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाती अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन समरतिन रिज़क़न कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहन व लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 25 वबश्शिरिल लज़ीना, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को खुशखबरी दे दे। कौन से ईमान वाले? वामिलो सालिहाती, जिन्होंने नेक अमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु, उनके लिए ऐसी जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें चलती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा, जब भी उन्हें रिज़्क़ के तौर पे कोई फल पेश किया जाएगा, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, शक्ल में मिलता जुलता होगा, और वो कहेंगे ये तो दुनिया में भी हमें मिला था। वऊतू बिही मुतशाबिहा, उसके मुतशाबे पेश किया जाएगा। वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन, और उनके लिए उसमें पाकीज़ा औरतें होंगी। वहुम फीहा खालिदून।
दूसरा मकाम सूरह आल इमरान, अल्लाह फरमाते हैं वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ए लोगो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह से माफियां मांगा करो, फिर क्या होगा? व जन्नतिल अर्जुहा समावातु वल अर्जु, अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे सामने रोया करो, मेरे सामने गिड़गिड़ाया करो, उसके बदले में तुम्हें मैं ऐसी जन्नत दूंगा जिस जन्नत का खला, जिस जन्नत का रकबा जितना जमीन और आसमान के दरमियान खला है इतनी एक जन्नत होगी। 100 जन्नतें मेरे पास हैं तुम्हारे लिए, एक जन्नत इतनी होगी जमीन और आसमान की चौड़ाई की निस्बत। ये किसके लिए बनाई? अल्लाह फरमाते हैं उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए बनाई गई। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, वो लोग जो छुप के जहरी तौर पे नुकसानात में फायदे में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ कर देने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई दो दोस्त दुनिया में आपस में लड़े हुए थे और आपस में झगड़ा किए हुए थे, आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखते थे, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते थे, अगर दोनों को जन्नत में भेजा जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं दोनों के सीनों से कीने और हसद को निकाल लूंगा। वो भी जन्नत में जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा। व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लौला अन हदानल्लाह लक़द जात रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तालमून। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम, उनके सीनों में जो बात होगी हम उस बातों को निकाल के बाहर कर देंगे। मिन गिल्लिन, कीने से, हसद से, लड़ाई से। तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कहेंगे लाख शुक्र है उस हस्ती का, हदाना लिहाज़ा, जिसने हमें हदायत दी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अगर अल्लाह हमें हदायत ना देता तो हमें कभी हदायत ना मिलती। लक़द जात रुसुलु रब्बिना, हमारे रब के रसूल आए हमारे पास, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ। वनूदू, और पुकार के एक आवाज आएगी, अन तिलकुमुल जन्ना, ये जन्नत तुम्हारी है। उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुम दुनिया में अमल किया करते थे उसके बदले में ये जन्नत तुम्हारी है। सूरह राद अल्लाह फरमाते हैं जन्नत अदनिन यदखुलूनहा, जन्नत अदन में सिर्फ अकेले दाखिल नहीं होंगे बल्कि नेक बेटा भी दाखिल होगा, नेक पोते भी दाखिल होंगे, नेक नवासे भी दाखिल होंगे, नेक नवासियां भी दाखिल होंगी। बाद खुश नसीब ऐसे होंगे जिनका सारा खानदान ही जन्नत में होगा। सारे कुरान इसकी गवाही देता है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत आदनिन यदखुलूनहा, जन्नत आदन में जो दाखिल होने वाले, वमन सलह मिन आबाइहिम, उनके वालिदैन में से, व अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी सारी औलादों में से, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम, फरिश्ते हर दरवाजे पे आ जाएंगे। मिन कुल्ली बाबिन, हर दरवाजे पे आएंगे और फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम,
सलामुन अलैकुम अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा। फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पे सलामती हो, बिमा सबर, तुम जो तुमने सबर किया दुनिया में, फनिअमा उक़बद्दार। दूसरा मकाम सूरह साफ़ात, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूमुन फवाकिहु व हुम मुकरमून फी जन्नातिन नईम। हर किस्म की नेमत। अब जन्नत के नजारे देखिए, मैं जन्नत के दरवाजे बयान करूं या जन्नत के दराजात बयान करूं? जन्नत के दराजात बयान करूं कि जन्नत के महल्लात बयान करूं? जन्नत के महल्लात बयान करूं कि जन्नत के खैमे बयान करूं? जन्नत के खैमे बयान करूं कि मैं जन्नत के दरख्त बयान करूं? जन्नत की नहरें बयान करूं? जन्नत की कोई चीज भी अगर बयान की जाए मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी चीजें हैं आज तक किसी के दिल में भी नहीं आई। आइए जन्नत के दरवाजे। आका फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे। एक दिन सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया आका, कहो रज़ी अल्लाह ताला, क्या कोई ऐसा खुशनसीब भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे? बाबुस सलात, नमाज का दरवाजा, बाबुर रैयान, रोजेदारों का दरवाजा, बाबुल जिहाद, मुजाहिदीन का दरवाजा, बाबुल सदकात, सदका खैरात करने वालों का दरवाजा। 8 दरवाजे, क्या 8 भी किसी को बुलाएंगे? आका फरमाते हैं सिद्दीक मुझे उम्मीद है कि आलम माशर में तुझे 8 दरवाजे बुलाएंगे। 8 दरवाजे कहेंगे सिद्दीक हमसे गुजर जा। बाबुल सलात कहेगा मुझसे गुजर जा। बाबुल जिहाद कहेगा मुझसे गुजर जा। बाबुल रैयान कहेगा मुझसे गुजर जा। बाबुल सदका कहेगा सिद्दीक हमसे गुजर जा, हमारी खुशनसीबी होगी। आका फरमाते हैं जन्नत का दरवाजा, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, आका फरमाते हैं जितना फासला मक्का से लेकर बहरैन तक, बहरैन का एक शहर हजर कहा जाता है, हिजर का शहर, मक्का से लेकर हिजर तक जितना फासला है यह तकरीबन 1300 किलोमीटर बनता है, जो जन्नत का एक गेट होगा। अल्लाह हमें ये गेट नसीब करे, अल्लाह हमें इस दरवाजे में गुजार दे। 13 किलोमीटर का गेट। आज तो अपनी कोठी बनाता है, सोना गेट लगाता है। अल्लाह ने मोमिनों के लिए जो कोठियां बनाई हैं उसका गेट भी देखने का होगा। 1300 किलोमीटर का एक फाटक। आका फरमाते हैं पहली खेप जो जन्नत में जाएगी 70,000 आदमी लंबाई के अंदर हाथों में हाथ डाल के जब पहले दाखिल होंगे उनके चेहरे चांद से भी ज्यादा चमक रहे होंगे। जो बाद में गुजरेंगे उनके सितारों की मानंद चमकेंगे। 1300-1400 किलोमीटर, ये किलोमीटर दुनिया का नहीं, किलोमीटर भी जन्नत का होगा। पता नहीं अल्लाह ने वो कितना बड़ा बनाया है। आका फरमाते हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जन्नत के 8 दरवाजे बुला रहे होंगे। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में से जो शख्स अच्छी तरह वुजू करता है, अच्छी तरह वुजू करने के बाद फिर कहता है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं जिसने ये कलमा पढ़ा अच्छी तरह वुजू करके, क़यामत वाले दिन 8 दरवाजे कहेंगे मुझसे गुजर जा। आका फरमाते हैं युमा इमरातिन सल्लत खमसहा व ताअत बालहा व सामत शहरहा। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत की जो औरत, मेरी उम्मत की जो खातून 5 नमाजें पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपने खामन की फरमा बरदारी करती है, सदका खैरात करती है, इस बीबी को जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे मुझसे गुजर जा।
آقا فرماتے ہیں میری امت کے اندر جس باپ کے لیے جس خاتون کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس ماں نے اس باپ نے صبر کیا ہوگا، ایسے والدین کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے ہم سے گزر جا۔ آقا فرماتے ہیں 11 میں مسلم کی حدیث 11 مہینوں کے اندر جمعرات والے دن اور سوار والے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ میرے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کو معاف کر دو۔ اگر 2 دوست آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، شاید ان کی صلح ہو جائے، انتظار کرتے رہو شاید ان کی صلح ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے سوموار والے دن اور جمعرات والے دن کھولے جاتے ہیں، اس لیے کائنات کے امام سوموار کا بھی نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور جمعرات کا بھی نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ تو عام دنوں میں ہفتے میں 2 دن کھولے جاتے ہیں، لیکن اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ابواب الجنہ، پھر سوار جمعرات کی بات نہیں، پورا مہینہ ہی جنت کے دروازے کھلے رہے، ان سب کو معاف کر دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ جنت کے دروازے اور جنت کے درجات، آقا فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، 100 جنتیں ہیں، ایک جنت کا دوسری جنت کا فاصلہ اگر ایک تیز گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے وہ ایک جنت کا فاصلہ کراس نہیں کر سکے گا۔ آقا فرماتے ہیں جتنا زمین آسمان کے درمیان خلا ہے اتنی ایک جنت ہوگی، ایسے 100 جنتیں رب کائنات بنائے گا۔ ان تمام جنتوں کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اے میری امت کے لوگوں میں محمد کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا کرو، اللہ سے وسیلہ مانگا کرو۔ اس لیے اذان سننے کے بعد ایک دعا مانگی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں انک لا تخلف المیعاد، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، اپنی طرف سے بڑھائے گئے ہیں۔ آتی محمدن الوسیلۃ، ہمارے پیارے محمد کو وسیلے والا مقام عطا فرما۔ صحابہ عرض کرتے ہیں پیارے حبیب وسیلے والا مقام کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور مجھے امید ہے تمام انبیاء میں سے صرف مجھے عطا کیا جائے اور کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا، صرف مجھے ہی دیا جائے گا۔ جنت کے درجات میں آقا فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت مانگا کرو، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس سے سلسبیل کا چشمہ نکلتا ہے، جنت الفردوس سے کافور کا چشمہ نکلتا ہے، جنت الفردوس سے زنجبیل کا چشمہ نکلتا ہے، اور جنت الفردوس سے میری حوض کوثر کی نہر نکلتی ہے۔ آقا فرماتے جب بھی دعا مانگا کرو کہا کرو اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب کر دے، جنت الفردوس عطا کر۔ جنت کے محلات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔
बड़े अच्छे ठिकाने। सहाबी अर्ज करता है, ए प्यारे हबीब, मिम्मा खुलिकल खल्कु, मखलूक को अल्लाह ने किस चीज से बनाया है? रब्बे कायनात के महबूब फरमाते हैं, मिनल माई, अल्लाह ने सारी मखलूकों को पानी से बनाया। सहाबी अर्ज करता है, वमा बिनाउल जन्ना, ए प्यारे हबीब, जन्नत को अल्लाह ने किस चीज से बनाया? आका फरमाते हैं, लिबनत मिन ज़हबिन व लिबनत मिन फिज़्ज़ा, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। लिबनत मिन फिज़्ज़ा व लिबनत मिन ज़हबिन, एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। व मुलातुहा मिनल मिस्की, उसका गाढ़ा कस्तूरी का। वहुसबाउहा मिनल लोलो वल याकूत, और उसके कंकर मोती और याकूत के। वतुरबतुहा ज़ाफ़रान, और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई। उसके दरख्त भी सोने के, दरख्तों की टहनियां भी सोने की, उसके दरख्त भी चांदी के, दरख्तों की टहनियां भी चांदी की। और जो महल्लात बनाए उनके गुंबद मोतियों और याकूत के बने हुए। और एक खैमा, आका फरमाते हैं, बुखारी में हदीस आती है, मुस्लिम में, जन्नत में एक खैमा महल्लात के अलावा मिन लोलुअतिन मुजव्वफतिन तूलुहा सित्तून मीला, आका फरमाते हैं खोखले मोती से बना होगा जिसकी लंबाई 60 मील होगी। जरा फासला लगाएं, अपने मुल्तान से 60 मील कौन सा शहर है? एक खैमा, कोई दरमियान में बीमें नहीं होंगी, कोई लंटर नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। हर कोने में उसके घर वाले बैठे होंगे, हर कोने में उसका घराना बैठा होगा। व जन्नतान मिन ज़हबिन आनियतुहुमा मिन ज़हबिन व जन्नतान मिन फिज़्ज़तिन आनियतुहुमा मिन फिज़्ज़तिन, दो बागात, दो जन्नतें सोने की, उसके बर्तन सोने के, और दो जन्नतें चांदी की, उसके बर्तन भी चांदी। और उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान सिर्फ किबरियाई की चादर होगी। अल्लाह का दीदार करने के लिए सिर्फ किबरियाई की चादर होगी। आका फरमाते हैं, जन्नत के अंदर जुमा बाजार लगेगा। यहां लगता है ना दुनिया में जुमा बाजार, इस जुमा बाजार में औरतें होती हैं। आका फरमाते हैं, जन्नत के जुमा बाजार में सिर्फ मर्द जाएंगे, औरतें वहां पे भी घरों में बैठेंगी। जन्नत में भी घरों में, अपने मोहल्लात में। और उसका घर कितना होगा? आखिरी जन्नती को जो जन्नत मिलेगी ना, अल्लाह उसे फरमाएगा, पूरी दुनिया का जितना रकबा है, पूरी दुनिया का जितना रकबा है, उससे 10 गुना और मैं तुझे देता हूं। ये होगा घर। वो आदमी कहेगा, अल्लाह अंत मलिकुल मुलूक, अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, तू भी मजाक करता है। मैं आखिरी जन्नती बड़ा पापी, मुझे माफ कर दिया, मुझे इतना रकबा। जब ये बात करेगा तो अल्लाह उसकी बात पे मुस्कुरा पड़ेंगे। वो लुत्फ जन्नत में नहीं होगा जो अल्लाह की मुस्कुराहट में आएगा। बल्कि मैं तो अकीदत में कहता हूं, जन्नत है ही नाम अल्लाह की मुस्कुराहट का। कोई लुत्फ नहीं होगा, अल्लाह मुस्कुराएगा। मेरे नबी मुस्कुराते हैं। आका पूछते हैं, मुझसे पूछो मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? सहाबा अर्ज करते हैं, आका क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आका फरमाते, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि रब्बे कायनात मुस्कुराएगा। हर सहाबी जब इस हदीस को नकल करता था, पहले मुस्कुराता था और लोगों को कहता, मुझसे पूछो मैं क्यों मुस्कुराता हूं। लोग पूछते, आप क्यों मुस्कुराते हैं? वो कहता, सहाबी मुस्कुराया था। सहाबी कहता, नबी मुस्कुराया था। नबी फरमाते, अल्लाह मुस्कुराएगा। अपने घर में जुमा बाजार लगेगा, वहां पे एक जन्नती दूसरे जन्नती का लिबास देखेगा, आला दर्जे के जन्नती का लिबास देखेगा। वो महसूस करेगा कि इसका लिबास बहुत आला है। जन्नत में गम नहीं है, जन्नत में परेशानी नहीं है। यूं ही महसूस कर रहा होगा। जब अपने लिबास पे नजर दौड़ाएगा तो इसका लिबास उससे भी आला बन चुका होगा। और जुमे वाले दिन
ہر جمعے کو رب کائنات اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کا دیدار ہوگا جب یہ واپس جائیں گے. ان کے چہروں میں ایسی نورانیت ہوگی. یہ جب گھروں میں پہنچیں گے تو رب کائنات ان کی عورتوں اور حوروں کا حسن اور دوبالا کر دے گا. انہیں گھر بیٹھے اور حسن دے دے گا اور انہیں اپنا دیدار کرا کے خواتین بھی، حوریں بھی، خواتین بھی، دنیا کی عورت بھی اللہ کا دیدار کرے. اور جو لذت اور جو لطف اللہ کے دیدار میں ہوگی وہ کسی چیز میں نہیں. آقا فرماتے جنت کے درخت جتنے ہیں اس کی ٹہنیاں سونے کی، اس کے چاندی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت لگا رہے. آقا فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ عرض کی پیارے حبیب درخت پودا لگا رہا. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں جو جنت کا درخت ہوگا؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا کیوں نہیں؟ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر سنو میں 4 درخت تمہیں جنت کے بتاتا ہوں. پہلا درخت یہ ہے سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. 2 درخت آپ کے لگ گئے. سبحان اللہ والحمد للہ. دوسرا درخت ولا الہ الا اللہ. یہ تیسرا درخت. چوتھا درخت واللہ اکبر. 4 درخت جنت میں لگ گئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا پودا لگا رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جابر میں اس سے بہتر کھجور تمہیں نہ بتاؤں جو جنت میں لگ جائے گی؟ جابر کہتے ہیں آقا کیوں نہیں؟ آقا فرماتے ہیں پھر پڑھو سبحان اللہ العظیم. اور اس کی ترجمانی الفت مرحوم اپنے رنگ میں کر گیا. او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھی دی پہلی مہمانی. کہو سبحان اللہ. اور جنت جدے وچ، او جنت جدے وچ، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی، جدے وچ مچھی دی پہلی مہمانی، جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجور. آقا فرماتے ہیں جابر ایسا درخت لگے گا اور اس درخت سے جو کھجوریں نکلے گی وہ کھجور دور سے زیادہ سفید ہوگی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. اور جنت جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروراں، جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں، جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں، جدے وچ دودھ دیاں جاری نے نہراں، جدے وچ سونے تے چاندی دے برتن، نصیباں والے سبحان اللہ ورت، نصیباں والے سبحان اللہ ورتن. اور ریشم دے کپڑے اور سونے دے کنگن، غرضو ہو ملسی بہشتی جو منگن، غرضو ہو ملسی بہشتی جو منگن. داڑھی مچھاں کولوں چہرے بے نیازاں تے یوسفی شکلاں داؤدی آوازاں، عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں تے بولی محمد دی عربی کمال. اور جنت جدے وچ چنگے تو چنگے چبارے، او جنت جدے روڑے موتی لکیرے، جدی خاک کیسر تے کنکر نہیں رے، جدے جو جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے وچیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے، گویا عیش و عشرت دے دریا وگے نے. جدے وچ چنگے تو چنگے چبارے، بنے نال کستوریاں دے جوگارے، اٹاں سونے چاندی دیاں تھی اسارے، لٹن گے جدے وچ بہشتی نظارے. کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اندازہ نہیں جنت دا کچھ لا سکو. جنت کے درخت اور جنت کے پھل. میرے محبوب نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں
चांद गिरन की नमाज, जोहर का वक्त करीब आ गया। मेरे नबी नमाज पढ़ाते पढ़ाते रकू के आलम में कुछ कदम आगे चले जाते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, ए प्यारे हबीब, आज खिलाफ मामूल हमने ये देखा है, आप नमाज के आलम में कुछ देर आगे चले गए, कुछ कदम आगे बढ़ा लिए, फिर पीछे हट गए। आका फरमाते हैं, नमाज के अंदर रब्बे कायनात ने मेरे सामने जन्नत पेश की थी, मेरे सामने जन्नत पेश की गई थी। मैं जन्नत का खोशा तोड़ने के लिए गया था। अल्लाह की कसम, अगर मैं तोड़ के ले आता, दुनिया खत्म हो जाती, जन्नत का खोशा खत्म ना होता, दुनिया खत्म हो जाती। और मुस्लिम की दूसरी हदीस, इमाम अहमद की दूसरी हदीस, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सामने जन्नत पेश की गई और उसमें मैंने देखा, अंगूरों को मैंने देखा। मैंने अंगूर का एक गुच्छा तोड़ने का इरादा किया, फिर मैं पीछे हट गया। आका फरमाते हैं, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अगर एक कौवा 100 साल तक उड़ता रहे, गुच्छे को क्रॉस नहीं कर सकेगा। इतना बड़ा गुच्छा था, अगर मैं दुनिया में उसको ले आता, रब्बे कायनात के महबूब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम खाते रहते तुम खत्म हो जाते, वो अंगूरों का गुच्छा खत्म ना होता। जन्नत के नजारे, आका फरमाते, जन्नत की नहरों में, जन्नत के चश्मों में एक सलसबील चश्मा है, एक काफूर चश्मा है, एक तस्नीम का चश्मा है और एक हौज़े कौसर का चश्मा है। हौज़े कौसर, आका फरमाते हैं, उसकी साइडों पे सोने और चांदी की ईंटें लगी, उसकी साइडों पे मोती और याकूत के गुंबद लगे और उसके नीचे मुश्क और जाफरान की मट्टी रखी है। मट्टी के ऊपर याकूत और मोती पड़े हैं, मोतियों के ऊपर पानी चलता है और उस पानी के अंदर जो चिड़ियां तैरती हैं, उनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों की तरह हैं। उमर अर्ज करते हैं, आका वो तो बहुत मजेदार होंगी खाने में। आका फरमाते हैं, वो क्या लुत्फ वाली होंगी, खाने वाले ज्यादा लुत्फ वाले, ज्यादा इज्जतों वाले होंगे। नहरें, हर नबी को छोटे छोटे हौज पेश किए जाएंगे और मेरे नबी का हौज, आका फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। आका फरमाते हैं, मेरे घर से लेकर और मेरे मिंबर तक ये जितना टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। हौजी व मिंबरी अला हौजी, आका फरमाते हैं, आलम माशर में मेरी मस्जिद का मिंबर मेरे हौज पे होगा। ला यज़मउ अबदा, आका फरमाते हैं, जिसने एक घूंट पी लिया 50,000 साल का एक दिन, आज दुनिया को बने हुए शायद 7-8 हजार साल हो चुके हूं, पता नहीं आगे कितने हजार साल, लेकिन क़यामत का एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। आका फरमाते हैं, मेरे हौज से जिसने एक घूंट पी लिया, उसको प्यास लगेगी नहीं। आका फरमाते हैं, सबसे पहले मेरे पास यमन वाले आएंगे, मैं यमन वालों को सबसे पहले कौसर का पानी पिलाऊंगा। मेरे पास सबसे पहले मुहाजिरीन आएंगे, मैं मुहाजिरीन को सबसे पहले हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। मुहाजिरीन के बाद मेरी उम्मत के वो फुकरा आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी ईमान की हालत में फकीरी में गुजार दी, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और लोग आएंगे, बड़े बड़े तुरों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, मेरे नबी से पानी मांगेंगे, लेकिन फरिश्ते लाठियां मार मार के पीछे भगा देंगे। आका फरमाएंगे, उसैहाबी ये मेरे उम्मती हैं, इनके आजाद चमक रहे हैं, वुजू करने की वजह से आने दो, मैं अपने कौसर का पानी पिलाना चाहता हूं। फरिश्ते जवाब देंगे, ए नहीं तेरी उम्मत रसूला प्यारे
اے نہیں تیری امت رسولا پیاریا باغ رسولا تیرا اینا نے اجاڑیا دین اندر رسمہ پا کے دین نو بگاڑیا دین اندر اینا شاہی بدت چلائیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا پیڑا نو چھڑ دیتے سکیاں پیرانے یاد نہ کیتا دوست یار آشناوانے سٹ دیتا روندا بچہ جیندیاں ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا کوئی نہیں جے باہرو بندا جند نمانیندہ لگی تے گھٹ ملدا نہیں پانیندہ سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانیندہ پر پتہ نہیں ساکی کوثر اج قیمت کی لائیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آقا فرماتے ہیں بدتی لوگ آئیں گے بدتیں کرنے والے میں ان کو اپنے حوض سے پیچھے دوڑا دوں گا آقا فرماتے ہیں جنت کا لباس ایک دن صحابہ کرام ریشمی کپڑا ریشمی رومال کو دیکھ کے حیرانگی کے عالم میں اس کی بڑی تعریف کرنے لگے آقا فرماتے ہیں میرے پروانوں تم اس ریشم پہ حیران ہو رہے ہو اللہ کی قسم میرے پروانے سعد بن معاذ کو اللہ نے جنت میں جو ریشمی رومال دیا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے جو اس کو رومال عطا کیا گیا لا یبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ ان کا کپڑا میلا نہیں ہوگا ان کی جوانی جو ہے وہ زائل نہیں ہوگی آقا فرماتے ہیں لباس اور زیور جہاں تک وضو کا پانی لگتا ہے وہاں تک سونا پہنایا جائے گا مرد پہ دنیا میں سونا پہننا انگوٹھی پہننا حرام لیکن جنت میں رب کائنات سونا پہنائے گا مسلم کی حدیث آقا فرماتے ہیں مرد ایسا مرد جنتی آدمی اگر آسمان دنیا سے جھانک کر دیکھ لیں اور اپنا کنگن بھی پہن لے جو اس کو جنت میں پہنایا جائے گا اگر آسمان دنیا سے زمین کی طرف دیکھ لے آقا فرماتے ہیں جلالت والے رب کی قسم جس طرح سورج کے نکلنے سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اس طرح اس کنگن سے جب نکالا جائے گا تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے سونا بھی جنت کا ہوگا یہاں کا نہیں چاندی بھی جنت کی یہاں کی نہیں موتی بھی جنت کا یہاں کا نہیں سارے محلات جنت کے یہاں کے نہیں ہوں گے کنگن کی اتنی روشنی ہوگی اتنا نور ہوگا آقا فرماتے ہیں جس طرح سورج کے نکلنے سے ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اس طرح جنتی کو جو کنگن پہنایا جائے گا جو کڑا پہنایا جائے گا جو سونا پہنایا جائے گا اس کی روشنی سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے جنت کے نظارے اللہ فرماتے ہیں ایسی جنت اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم جنت نعیم میں ہوں گے کس عالم میں علی سرر متقابلین آقا اللہ فرماتے ہیں آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے یطاف علیہم بکاس من معین آب خورے لے کے آئیں گے آب خورے پیش کیے جائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں شراب پلائی جائے بھائی جنت میں شراب بھی ہوگی شراب کے لفظ سے لوگ دھوکہ کھا گئے یہ لفظ غلط بولا جاتا ہے اصل میں یہ لفظ ہے شر آب فارسی کا لفظ شر آب ایسا پانی جو شر پھیلاتا یہ لفظ ہے جسے ہم شراب کہتے ہیں قرآن مجید میں شراب کا لفظ آیا ہے عربی میں شراب کا لفظ بولا جاتا ہے شراب سے مراد عام پانی ہوتا ہے جو آپ پیتے ہیں
آپ روزانہ شراب پیتے ہیں، یہ عام کہانی ہے۔ قرآن مجید میں وہ شراب جس سے دماغ خراب ہوتا ہے، اس کے لیے شراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال۔ انما الخمر والمیسر، خمر اس شراب کو کہتے ہیں، شراب ایسا پانی جو شر پھیلاتا ہے۔ اس شراب سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی کی جائے۔ وہاں شراب طہور یعنی پاکیزہ پانی پیش کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں بیضا لذت للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، دماغ بھی نہیں چکرائے گا، طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، آقا فرماتے ہیں ایسی حوریں ہوں گی جیسے بکھرے ہوئے موتی پڑے ہیں۔ اگر ایک ہارو، ایک حور، ایک عورت آسمانی دنیا سے جھانک کر دیکھ لے، پورا خلا روشنی سے بھر جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں پیارے حبیب، کیا حوریں افضل ہوں گی یا دنیا کی عورت حوروں سے افضل ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ام سلمہ دنیا کی عورت حوروں سے زیادہ افضل ہوگی۔ عرض کی پیارے حبیب اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَصَدَقَاتِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے، ان کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، ان کی خیراتیں کرنے کی وجہ سے، ان کے اچھائیاں کرنے کی وجہ سے حوریں ہوں گی۔ لیکن وہاں پہ جتنی حوریں ہوں گی ان تمام حوروں کی سردارنی دنیا کی عورت ہوگی، یہ وہاں پہ سردار بن جائیں گی۔ اور ایک کچھ ایسے بھی بیویاں ہوں گی، ایسی جنتی عورتیں ہوں گی، آقا فرماتے ہیں جس بیوی کے کئی خامند ہیں، ایک فوت ہو گیا دوسرے سے شادی کی، دوسرا ہو گیا تیسرے سے، تینوں خامند جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ بھی جنت میں کھڑی ہوگی۔ رب کائنات اس بیوی کو اجازت دیں گے کہ اے میری بندی، ان تین خامدوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہتی ہے تو خود کر لے، شوہروں کو اختیار نہیں دیا جائے گا، بیوی کو اختیار دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہ تینوں شوہروں کو دیکھے گی، سب سے زیادہ وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، تینوں جنتی ہوں گے، لیکن جو حسن سلوک کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اچھا پیش آتا تھا اس کا انتخاب کرے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، حسن اخلاق نمبر لے گیا، اخلاق نمبر لے گیا، اخلاق والے خامن کا انتخاب کرے گی، رب کائنات اس کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ معراج پہ گئے نا، آپ نے حضرت عمر کا محل دیکھا، محل میں ایک حور کو دیکھا، آقا پاؤں اندر رکھ رہے تھے، آقا فرماتے ہیں میں نے پاؤں پیچھے کر لیا، آقا فرماتے ہیں عمر میں نے معراج کی رات تیرا محل دیکھا، ایسا تھا بس دیکھتا رہا، وہاں ایک خاتون وضو کر رہی تھی، میں تیری غیرت کی وجہ سے اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر کی دھاڑیں نکل جاتی ہیں، عرض کرتے آقا میں آپ پہ غیرت کروں گا، آپ میرا محل دیکھتے، میرا گھر دیکھتے۔ اسی طرح امام کائنات فرماتے ہیں ایک اور پروانے کو، اے زید بن حارثہ میں نے جنت کے اندر تیری خاتون دیکھی ہے، تیری عورت دیکھی ہے، تیری حور دیکھی ہے، بلکہ ابن ماجہ کے مطابق رب کائنات ابھی مومن دنیا میں ہوتا ہے اس کا نکاح پہلے جنت کی حور سے ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی عورت اپنے خامن سے لڑ رہی ہوتی ہے تو جنت کی حور ہے، جنت کی حور وہ کہتی ہے، اس خاتون کو خطاب کرتی ہے کہ تو اس کو کیوں تنگ کر رہی ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، تیرے بعد یہ ہمارے پاس آئے، یہ پہلے ہی نامزدگیاں کی جا چکی ہیں اور ایک ایسا خوش نصیب ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا،
رب کائنات اس کو حکم دیں گے. وہ شخص کون سا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے، اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے لیے اپنا غصہ پی گیا. انتقام لینے کے باوجود اگر وہ کسی سے انتقام نہیں لے سکا تو رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں رب کائنات پوری جنت اس آدمی کے سامنے پیش کر دے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے پوری جنت میں جون سی حور تجھے پسند آتی ہے اس سے تیرا نکاح کر دے. بڑا سستا سادہ، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم بھی جنت میں جاؤ، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گلاس لیے کھڑے ہوں گے شیشے کے، باقواب ناب خورے لیے کھڑے ہوں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو دل مانگے گا ملتا جائے گا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو آنکھ لذت پکڑے گی وہ مل جائے گا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کیسی جنت اور کیسی حوریں. کہنے والا کہہ گیا سریلے جے دے وچ نغمے تیوراں، جے دے وچ جواناں کنواریاں حوراں، حوراں کی نے تصویراں کھچیاں مصور کہ انسان کر سکدا ہی نہیں تصور. جہاں جہانوں نرالیاں تے پاک بازاں، سیاہی تو کالیاں زلفاں درازاں. کہو سبحان اللہ. سیاہی تو کالیاں زلفاں درازاں، چکوراں تے کبکاں تو ود ود کے چالاں، اکھاں ول تک تک کے نادم غزالاں، فدا بلبلا ہون سن سن کے بولا، سریلی آوازاں تو قربان کوئلاں، سفیدی دنداں دی تو کلیاں سوالی تے بلاں دی لالی تو لالاں دی لالی. سونے نقش قدرت نے گھڑ گھڑ سوارے تے بک بک کے لاٹاں چھڈن رخ سارے. تکھے نک تلواروں تیراں تو پلکاں، کوئی ماں دا پتر نہیں جھل سکدا جھلکاں. صفت کردہ انگاں دی سنگاں میں ڈولاں، پتھر موم کردہ جے کھل کے میں بولاں. منے ہوئے زیداں دے سینے چھک پاواں، سڑے صوفیاں دے کلیجے ہلاں. منے زہداں دے سینے چھک پاواں، سڑے صوفیاں دے کلیجے ہلاواں. سمندراں نو چاواں اگاں لگاواں، پہاڑاں نو چاواں تے پیروں ڈولاواں، پہاڑاں نو چاواں تے پیروں ڈولاواں. تخیل دا شاہی جے اچا اڑاواں تے شیراں تے مصریاں دا طوفان لے آواں. کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اندازہ نہیں جنت دا کچھ لا سکو گے. بھرے نے سہپن تے نازاں دے کاسے، حسن حوراں دا رہ گیا ایک پاسے. جے ایک لونڈی دنیا، جے ایک لونڈی حوراں دی دنیا تے آ جائے تے لڑ بھڑ کے خلقت ساری مر مر آ جائے. اے نوری کھلونے تو حوروں دھپے نے، اللہ خود کہندا اے موتی چھپے. اللہ خود کہندا اے نوری کھلونے تو حوروں دھپے نے، اللہ خود کہندا اے نوری کھلونے چھپے نے، اے موتی چھپے نے. جنہاں نو نہیں اج تک کسے نے بلایا، کسے جن انسان نے ہاتھ نہیں لایا. کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اندازہ نہیں جنت دا کچھ لا سکو. دنیا کی نعمتیں بھی تیرے لیے، آخرت کی نعمتیں بھی تیرے لیے. دنیا کے انعام و اکرام بھی تیرے لیے اور آخرت کی نعمتیں بھی تیرے لیے، لیکن تو اللہ کے لیے. اور کسی نے کہا نا، الفت کہہ گیا زمین تیرے لیے آسمان تیرے واسطے. کہو سبحان اللہ.
زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے او کملے آئے دوویں جہان تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب دی جناب تیرے واسطے آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے تاریاں دے بل دے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اے گچھے نے انگوراں دے تیار تیرے واسطے اے سنگترا تے مالٹا موسمی تیرے واسطے انجیر وچ دنیا دے جمی تیرے واسطے اے جامنا تے فالسا بخارا تیرے واسطے اے کیلا ہری چھال دا نیارا تیرے واسطے اے کھیتیاں تے سبزا اوزار تیرے واسطے او باغاں وچ آندیے بہار تیرے واسطے صرف سورج مکھی نہیں اکیلی تیرے واسطے اے چمبا تیرے واسطے چمبیلی تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے اے برفی میسو لڈو اے پیڑے تیرے واسطے اے مرغ مچھی انڈے تے بٹیرے تیرے واسطے اے کیک توش پیسٹری خطائیاں تیرے واسطے اے دودھ مکھن تیرے لئی ملائیاں تیرے واسطے کلینا تیرے واسطے سمورا تیرے واسطے پاک صاف جنت دیاں حورا تیرے واسطے ہن بابیاں نے سبحان اللہ آکھے کلینا تیرے واسطے اللہ نصیب فرما دے کلینا تیرے واسطے سمورا تیرے واسطے پاک صاف جنت دیاں حوراں تیرے واسطے جڑے کدی ویکھے نہیں او سوٹ تیرے واسطے جڑے کدی چکھے نہیں فروٹ تیرے واسطے بھنی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ہمیش رہن والی او جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے کروڑ لاکھ تیرے تے احسان کردگار دا پھر او دا بندے آ تو شکر نہیں گزار قرآن کا بس بھائی یہی خلاصہ ہے عبادت میں اپنے اللہ کو راضی کر اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر خدمت میں مخلوق کو راضی کر یہ ہے قرآن کا خلاصہ یہ ہے تیرے مذہب کا خلاصہ یہ ہے تیرے دین کا خلاصہ عبادت میں اللہ کو راضی کر اطاعت میں مصطفیٰ کو راضی کر اور خدمت میں مخلوق کو راضی کر اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ جنت کے نظارے آپ کے سامنے کچھ پیش کیے گئے ہیں پھر کسی موقع پہ اللہ جنت پیش کر کے مومن کو بندے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور کبھی ڈرا کر اپنی طرف مائل کرتا ہے انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ یہ جنت کے نظارے تھے اگلا خطبہ جمعہ جہنم کے دہکتے انگارے بیان کیے جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ اگلے جو دو خطبے جمعے آئیں گے رمضان المبارک میں چوتھا اور پانچواں اس میں قنوت نازلہ پڑھی جائے گی نماز کے اندر ساتھی جو ہیں زیادہ زیادہ تشریف لائیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلنا منہم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیٹھ سکتی ہے یہ ہے کہ قرآن مجید میں واضح آتا ہے انتم عاکفون فی المساجد کہ مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھا جائے
عورتیں ہیں یا مرد ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، اور خواتین کے لیے ہمارے پاس انتظام ہوتا ہے، حجرے کے اندر ہر سال خواتین کافی تعداد میں بیٹھتی ہیں، جو خاتون بیٹھنا چاہتی ہیں یہاں قریب ہیں تو یہاں ہمارے پاس باپت انتظام ہے اور پیرا بھی ہوتا ہے۔ مرد کی نماز میں بنیادی فرق کون سا ہے؟ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے ایک فرق کے کہ ٹخنے ڈھانکنے ہیں عورت نے اور مرد نے ٹخنے ننگے کرنے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں چمٹ جاتی ہیں زمین کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر لپسٹک کے اندر، ایک ساتھی نے مجھے پہلے بھی کہا تھا، اس میں اگر حرام چیز کی آمیزش ہے، یہ باہر سے لپسٹک آتی ہے، اگر اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، پہلے اس کی تحقیق کی جائے، اگر حرام چیز کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ دوسرا ہے بغیر دوپٹے کے کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بغیر گھر کے اندر آپ کھڑے ہیں تو بغیر دوپٹے سے بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ دعا کریں، کچھ ساتھیوں نے پرچیاں بھیجی ہیں، پریشان ہیں، کچھ کی اولاد نہیں ہے، کچھ بے روزگار ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں بھی حسنہ نصیب فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو ہم بھول کے غلطی کریں وہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو جان بوجھ کے کر لیں وہ بھی معاف فرما۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ جو ہم بوجھ نہ اٹھا سکیں ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اللہ اگر ہم معافی کے قابل نہیں تو ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اللہ پھر بھی اگر ہمارے پاپ زیادہ ہیں تو ہم پہ ترس کھا جا۔ وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اے اللہ برے لکھے سے بچا، بری تقدیر سے بچا، بری خبروں سے بچا، اے اللہ حادثات کی موت سے بچا، اللہ دشمنوں کی ہنسی سے بچا، اللہ حاسد کی حسد سے بچا، اللہ کمینے کی کمینگی سے بچا، اے اللہ بری محفلوں سے بچا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں کی روحیں بیمار ہیں اللہ ان کی روحوں کو شفا دے، اللہ ان کو عقیدہ توحید نصیب فرما، اللہ ان کو عقیدہ توحید نصیب فرما، اے اللہ میری آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے اللہ جس کو توحید کا خزانہ ملا ہے میرے لیے اور میری تمام جماعت کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں کو والدین کو بچوں کو نسلوں کو اللہ جتنے نسلیں ہیں نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اے اللہ جتنے ہیں اللہ سب کو جنت میں اکٹھا کر دے، اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے تیرے عرش کا سایہ ملے گا، اے اللہ وہ اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال کی وجہ سے حوض کوثر کا پانی ملے گا، اے اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جن 70,000 کو تو بغیر حساب کے معاف کرے گا ہمیں ان میں شامل فرما، اے اللہ جن کو 4 ارب انسان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا اللہ ہمیں اس میں شامل کر دے، اے اللہ اپنے 3 ہتھیلیاں تو امت محمدیہ کی بھر کے جنت میں ڈالے گا اللہ ہمیں کسی ہتھیلی میں شامل فرما، اے اللہ عالم محشر کی گرمی سے بچا، اے اللہ جو یہاں بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، اے اللہ حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جنہیں روزگار دیا ہے اے اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما، اے اللہ تیری عدالت میں نوجوان بوڑھے اللہ بزرگ مائیں اللہ سفید سروں والے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کسی کی دعا کو رد نہ کر، اے اللہ تیرا حکم ہے میں کسی کے ہاتھ واپس نہیں موڑتا، اے اللہ ہم بہت خطا کار ہیں بہت گناہ گار ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ کشمیر میں چچنیا میں بوسنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ اپنی خاص مدد نازل فرما، اے اللہ میرے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اپنے خاص کرم سے
اس مسجد کو وسیع فرما، اللہ اپنے خاص کرم سے اس باغ کو وسیع فرما۔ اللہ جو ساتھی محبت کرتے ہوئے یہاں آتے ہیں، اللہ ہماری محبتیں ہمیشہ قائم رکھ، اور ہم میں سے جو پہلے جنت میں جائے اللہ وہ دوسرے بھائی کے لیے وہاں جا کے دعا مانگتا رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔